اور یہ فوکل پرسن رہا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری ایمانداری سے انہوں نے خان کے فوکل پرسن کے فرائض کی ادائیگی کی، نہیں پوری ایمانداری سے کی، لیکن یہ بھی میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پھر اس کا بھی وہی اشر کیا ان لوگوں نے کہ ایمانداری کیوں کر رہے ہو، اس لیے وہ قیمت اس کو. اور اب کہیں جا کے مجھے خوشی ہوئی، بلکہ میں آپ کو یہ مفلر دینا چاہتا ہوں، غدار بھی ڈکلیئر ہو گئے ہیں، اور لہذا نہیں اب تو کلیئر ہو گئے میرے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ہو آیا، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نہ. اب یہ مجھے بتائیں شیخ افضل مروت صاحب، یہ کیا جس طرح سے ہمارے بھائی نے کہا، عمیر صاحب نے، کہ یہ پی ٹی آئی کو ڈرانے کی یا میسج دینے کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈرانے کی کوشش ہے یا واقعتاً اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن آگے کس حد تک ہوگی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کھڑی ہے، جس حال میں پی ٹی آئی کھڑی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی طرح کے ریزسٹنس پٹ اپ کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ ستی صاحب. پی ٹی آئی اس طرح کھڑی ہے جس طرح ریت کا ڈیر آپ بنا لینا، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا. کھڑے ہونے کا بھی کوئی مطلب ہونا چاہیے نا. یہ بتا رہے ہیں کہ جناب احتجاج سی ایم کے پی نے کرنا ہے، سی ایم کے پی کہتا ہے مجھے جنید خان نے کہنا ہے، جنید خان کہتا ہے کہ جی یہ اختیار علامہ صاحب کو دیا گیا، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اچکزئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. اچکزئی صاحب نے اس دن پارلیمانی کمیٹی میں کہا کہ بھائی مجھ سے کسی نے پوچھا ہے، بلکہ آپ کو میں بتا دوں پولیٹیکل کمیٹی میں ان دونوں کے نام ڈالے، انہوں نے کہا ہم پی ٹی آئی کے ہیں، جو آپ ہمیں پولیٹیکل کمیٹی میں یہی حیران ہو رہا ہوں. اور پولیٹیکل کمیٹی میں جو اجلاس ہوا ان دونوں نے احتجاج میں شرکت ہی نہیں کی، تو لہٰذا اب نہیں. لیکن پہلے ایک سیکنڈ یہ جو ذرا یہ پولیٹیکل کمیٹی ہے پہلے بنائی تھی میرے خیال میں خان صاحب نے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو بنائی تھی 9 ممبر پر مشتمل تھی، جس میں میں بھی اس میں ممبر تھا 9 افراد پہ. اچھا. پھر بعد میں ان لوگوں نے جناب پولیٹیکل کمیٹی کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے اس کی تعداد بڑھا دی تاکہ ووٹنگ سے فیصلے ہو. پھر یہ جس طرح کور کمیٹی 74 پہ پہنچ گئی، یہ بھی 34 پہ پہنچ گئی تھی. اصل میں یہ کمیٹیاں چاہے یہ ہو، میرے دوست بھی رہے ہیں کور کمیٹی کے ممبر، یا پولیٹیکل کمیٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف میں اس کی کوئی اوقت ہی نہیں ہے. یہ کمیٹیاں جو ہیں خان کے وہ فیصلے جو ان سے کروائے جاتے ہیں ان کو ڈیٹو کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم استعمال ہوتا ہے. باقی نہ یہاں پہ مشاورت ہوتی ہے، نہ یہاں پہ فیصلے کے لیے کوئی انپٹ مانگا جاتا ہے. نہیں، لیکن یہ جو کمیٹی کی تشکیل ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی مرضی سے کی ہے، اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب یعنی کہ آپ کے دوست، ان کو میں آپ کو عرض کروں یہ جو تشکیل کی ہے، یہ ہم ایک سیاسی پارٹی کی بات کر رہے ہیں اور سارے سیاستدان موجود ہیں. کیوں کر یہ ممکن ہے؟ 2024 میں سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ خان نے مجھے سارا اختیار دیا کہ یہ ایپیکس کمیٹی آپ بنائیں. اب وہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں علی امین خان اس لیے نہیں ہے کہ علیمہ خانم کو وہ پسند نہیں ہے، تو جتنے بھی وہ آوازیں تھی جو کہ، اور خصوصاً وہ لوگ جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سب نکال دیے. اور جو بنا رہا ہے کون؟ جو 1.5 سال پہلے یا الیکشن سے 2 ماہ پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہوا، جو زندگی میں کسی پارٹی میں نہیں رہا، جو زندگی میں کبھی کونسلر منتخب نہیں ہوا، وہ جناب پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی بنا رہا ہے. اور پولیٹیکل کمیٹی میں پھر کم از کم آپ نے اچکزئی صاحب کو لینا ہے یا علامہ صاحب کو لینا ہے، ان سے پوچھ تو لو کہ جی آپ نے آنا ہے. پھر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ یہ ایک نوٹیفائڈ اجارہ ہے. پہلے تو مختلف 9 لوگ تھے، مختلف آراء آتے تھے. اب یہاں پہ اختلاف نہیں ہوگا. اور علیمہ خانم کا یہ گروپ ہے، یہ جو کمیٹی ہے، یہ جو کمیٹی ہے، اور بیسیکلی محترمہ علیمہ خانم کا سیاسی کردار جو ہے نا، وہ آپ نے اسمارٹ فون میں وہ جو ایپ ہوتے ہیں جو بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں اور جو سب سے زیادہ بیٹری لیتا ہے وہ وہی ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے ایک توضیح پیش کی ٹیکنیکل. مجھے یہ بتائیں کہ آپ، ابھی ہماری کچھ دن پہلے علی محمد خان صاحب سے بھی بات ہوئی، میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم ان کی گفتگو نکال، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تب شروع ہوا جب سیاسی لوگوں کو ملاقات سے روکے، ان کے رابطے نہیں رہے، اور یہ جو غیر سیاسی لوگ تھے یا بہنیں تھیں یہ اپنا رول پلے کرتے تھے. یعنی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ٹھیک ہے سیاسی ان کے پاس ہے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب ٹھیک ہے لیکن لائر ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے ود ان دا پارٹی؟ آپ جس پارٹی کی کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک کھڑی ہے،
اس کے اندر کبھی آپ لوگوں کو کچھ سے کچھ قرار دے دیا جاتا ہے, کبھی وہاں پر کمیٹی میں سے جو اہم لوگ ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں, اور جن کو ڈالا جاتا ہے ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ بھائی آپ کو آنا ہے یا نہیں. اچھا دیکھیں, خان صاحب کی پولیٹیکل ملاقاتیں کو بہنوں نے تو نہیں رکوائی نا, وہ تو 26 نومبر کے بعد بند ہوئیں اور آج تک نہیں ہوئی. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اپنی جگہ, مگر ایک سٹرکچرڈ وے سے وہ پولیٹیکل ملاقاتیں آبسٹرکٹ کی گئیں. چلیں وہ سمجھ آتا ہے کہ جی آپ پولیٹیکل موومنٹ نہ کر سکیں, اس چیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا. مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جو آیا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کوئی سلمان راجہ کا تو نہیں تھا نا, وہ فیصلہ کس کا ہے, وہ آیا وہ تو فیصلہ سلمان راجہ کا ہے. نہیں, وہ آپ نے علی محمد خان صاحب کا ابھی کلپ چلایا نا, علی محمد خان صاحب کا, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب کا کوئی بھی فیصلہ ہے نا, دیکھیں انہوں نے ایک سوچ کے اس کو کہا, اور خان صاحب کے فیصلے کو کسی کمیٹی کے انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کمیٹی بنائی کس لیے جا رہی ہے؟ دیکھیں ایک اس وقت گیپ ہے, گیپ بہت بڑا گیپ ہے کہ آپ کا فاؤنڈنگ چیئرمین جیل کے اندر ہے. آپ نے جب بیک ڈراپ میں جب خان صاحب کو آئسولیشن میں لے جاتے ہیں, پورے نومبر کا مہینہ آئسولیشن کے فیز میں چلا گیا. قوم کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 26 نومبر آ رہا ہے, پارٹی کچھ نہ کچھ اناؤنس کرے گی, مگر کیونکہ آئسولیشن کا فیز تھا پارٹی کچھ کر ہی نہیں سکی. تو اب ایک کمیٹی, پارٹی کے پاس آلریڈی پلان بی یا پلان سی نہیں تھا. نہیں, یہ کمیٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو یاد دلا دوں پی ٹی آئی کی سیاست کس طرح ہوتی ہے. ایک دن میں اور میرا بھائی اور بیشر غور صاحب, حامد خان صاحب اور علی ظفر صاحب خان صاحب کے ساتھ جیل میں موجود تھے. تو خان صاحب کو اس پہ ہم نے قائل کیا کہ آپ کی سزایابی کی وجہ سے شاید پارٹی پہ جو ہیں زیادہ باری وقت آ جائے, تو لہٰذا انٹرا پارٹی الیکشن کر کے کسی اور کو چیئرمین بنا دیں. اچھا, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. خان نے ڈسکشن کے بعد بیرسٹر غور کو نامزد کیا, ادری. اور ہم جب باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد جناب علی مجھ سے میڈیا نے پوچھا, اور خان نے کہا کہ 11 بجے اگلے دن آپ نے بیرسٹر غور کا نام لینا ہے. اسی طرح بات ہے نا, آپ کو یاد ہے؟ اسے سپریم کورٹ میں کوئی کیس کا تھا, خوزہ صاحب نے کیا پٹیشن دائر کی؟ نہیں, میں اس بات میٹنگ کی بات کر رہا ہوں نا, جب ہم موجود تھے بیرسٹر غور کی نامزدگی ہوئی. وہ تو خان صاحب نے خود کی, آپ تھے نا, وہ تو بحث سے غور کی تو خود کی. اچھا, ہم باہر نکلے نا, تو باہر نکلنے کے بعد جناب علی فون آنے شروع ہوئے کہ یہ اعلان خان کا نہیں کرنا ہے. اچھا, تو فون اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے تو ٹویٹ لگا دیا تھا کہ خان نے کہا کہ میرے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ اس انٹرا پارٹی الیکشن میں امیدوار نہیں بنے گا, اور جو بھی ہمارا امیدوار ہوگا اس کا اعلان ہم کل 11 بجے کریں گے. 10 بجے تک پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کر دی کہ مروت جو کہہ رہے جھوٹ ہے, کوئی خان نے ایسا نہیں کہا ہے. اب مجھے گواہ درکار تھے, اب گواہ یہ 4-5 تھے. میں نے بیرسٹر غور کو فون کیا, اس کا موبائل بھی آف. میں نے اپنے بھائی کو فون کیا, اس کا موبائل بھی آف. سب کو فون کیے, سب نے موبائل آف کیے ہوئے تھے. کوارڈینیشن سے نہیں, مطلب یہ ہے کہ اوائڈ کرنے تھے. اب آگے سے ہوا یہ کہ 10 بجے مجھے پتا چلا کہ بات خان کی اب ہوگی, انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے, لیکن بیرسٹر غور نہیں ہوگا, کسی اور کو صبح لے جایا جائے گا, وہ چیئرمین بنوایا جائے گا. تو میں نے کیا کیا, رات کو بادامی کے فو میں بیرسٹر غور کا نام میں نے اناؤنس کر دیا. میں نے کہا بیرسٹر غور ہوں گے. اگلے دن یہ سلسلہ جاری رہا. اگلے دن خان سے ملاقات کے بعد جو لوگ باہر نکلے انہوں نے کہا جو مروت نے کل بات کی تھی وہ غلط تھی. میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں بھی ٹویسٹ ہوتی تھی, اتنی بڑی بڑی باتیں بھی جو ہیں سینسر ہوتی تھی. ٹھیک, اور یہ فوکل پرسن رہا ہے, اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری ایمانداری سے انہوں نے خان کے فوکل پرسن کے فرائض کی ادائیگی کی. نہیں, پوری ایمانداری سے کی. لیکن یہ بھی میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پھر اس کا بھی وہی اشر کیا ان لوگوں نے کہ ایمانداری کیوں کر رہے ہو, اس لیے وہ قیمت اس کو. اور اب کہیں جا کے مجھے خوشی ہوئی, بلکہ میں آپ کو یہ مفلر دینا چاہتا ہوں, غدار بھی ڈکلیئر ہو گئے ہیں, اور لہٰذا نہیں, اب تو کلیئر ہو گئے میرے ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ہو آیا, نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز.